السلام علیکم۔ آج ایک دفعہ پھر دسمبر آ گیا اور دسمبر کے 15 دن گزر گئے۔ 16 دسمبر ایک پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن۔ کیوں کہ سب سے پہلے 1971 میں سقوط ڈھاکہ ہوا، اور سقوط ڈھاکہ کے اگر اسباب پہ بات کرنا چاہوں میں تو یقین مانیے مجھے کتنے گھنٹے چاہیے، کتنے، اگر میں لکھنا چاہوں تو کتنے صفحات چاہیے اس کے محرکات بتانے میں کہ ہمارے جو بنگالی بھائی تھے ان لوگوں نے 1947 سے لے کر آن ورڈز 1971 تک ہم لوگوں جو اس طرف کے مغرب پاکستان کے عوام تھے اور لیڈران تھے، خاص طور پر عوام کا اتنا میں نہیں دخل دیتا کہ ان کا تھا، کہ انہوں نے کس طرح سے متنفر کیا بڑے ہی ایک طریقے سے، کہ جس کی بنا 1970 کے الیکشن آئے، جو کہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے الیکشن تھے، جو کہ حق کے بالغ رائے دہی پر تھے کہ ایک بندہ ایک ووٹ۔ اس سے پہلے جتنے بھی پاکستان میں الیکشن یا دستور بنے اس میں یہ حق نہیں دیا گیا تھا، اور یہ حق 1970 میں پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ڈکٹیٹر جنرل محمد یحییٰ خان کی حکومت میں ہوا۔ کیوں کہ ایوب خان کی حکومت جو تھی، جنرل ایوب خان کی، وہ ایک تحریک کی وجہ سے پاکستان میں جو اٹھی، اس نے جنرل ایوب خان کو معزول ہونے پہ مجبور کر دیا، اور یحییٰ خان نے ایوب خان سے ٹیک اوور کر لیا ایز اے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر۔ اور پھر یہ ہوا کہ مشرقی پاکستان میں حالات ویسے ہی بہت زیادہ خراب تھے، اور عوام میں بے چینی بہت بڑی ہوئی تھی، اور اس بے چینی کو بڑھنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہاں پر جب 1 یونٹ قائم کیا گیا تو مشرقی پاکستان کا جو گورنر بنایا گیا وہ جنرل اعظم تھے، اور جنرل اعظم کے ساتھ مشرقی پاکستان کے بنگالی لوگوں کا ایک بہت بڑا پیار محبت کا رشتہ قائم ہو گیا، اور اس رشتے نے مغربی پاکستان کے حصے والوں کو جو کہ اہل اقتدار بھی تھے ان کو بھی، اور جو اقتدار سے باہر تھے ان کو بھی خوف زدہ کر دیا کہ کہیں جنرل اعظم خان جو ہیں وہ پورے پاکستان کے ہی سربراہ مملکت یا حکومت نہ بن جائیں۔ اور اس سلسلے میں ایوب خان، جو کہ جنرل ایوب خان تھے، ان کو بھی ان کے جو مشیران تھے انہوں نے ڈرایا دھمکایا کہ دیکھیں جی یہ تو بہت شہرت حاصل کر رہا ہے تو اس کو معزول کر دیا جائے۔ جنرل اعظم خان کو واپس بلا لیا گیا مشرقی پاکستان سے۔ اس کے بعد وہاں کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، اور ان حالات خراب ہوتے ہوتے اتنے ہوئے کہ وہاں پر خانہ جنگی کی صورتحال بن گئی۔ 1970 کے جو الیکشن ہوئے، وہ الیکشنز نے ایک عجیب تقسیم کر دی دو حصوں میں، کہ مغربی پاکستان کی جو جماعتیں تھیں اور سیاسی لیڈران تھے ان کو مشرقی پاکستان میں صرف ایک سیٹ ملی، اور وہ بھی مولانا عبدالرشید باشانی کی جماعت اسلامی کو سیٹ ملی، جبکہ مغربی پاکستان میں عوامی لیگ کو ایک سیٹ نہیں ملی، اور یہ ایک قدرتی تقسیم ہو گئی۔ اور اس تقسیم کے بدلے میں جب شیخ مجیب الرحمان نے اس وقت کے صدر مملکت سے کہا کہ آپ قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں تاکہ جمہوری طریقے سے اقتدار منتقلی ہو سکے، تو مغربی پاکستان کے سیاستدانوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا، جس کی بنا پر شیخ مجیب الرحمان نے ایک تقریر کی وہاں پہ اپنے ڈھاکہ کی کمپنی باغ میں، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ میں علیحدگی نہیں چاہتا ہوں، میرے 6 پوائنٹ ہیں، اور جمہوری طریقے سے میں
پاکستان کا وزیر اعظم ہوں اور مجھے اسمبلی ڈھاکہ میں کا اجلاس بلانے کی توفیق دی جائے اجازت، لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ایسے نہیں ہونے دیا، اور ایک سازش کے ذریعے اس دور میں ذوالفقار علی بھٹو، جو کہ 1971 میں دسمبر میں وہ یو این او میں پاکستان کے وفد کی نمائندگی کر رہے تھے، انہیں فوری طور پر بلایا گیا اور اقتدار جو تھا ان کی پارٹی کو جنرل یحییٰ خان سے منتقل کروا دیا گیا، اور اس طرح سے سقوط ڈھاکہ ہوا۔ اور دوسرا 16 دسمبر کو اے پی ایس کا واقعہ ہوتا ہے جو کہ پشاور میں ہوا، اور اس میں ہمارے معصوم بچوں اور اساتذہ کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ یہ اس کی کہانی پھر سے ہی، اور یہ پھر میں بتاؤں گا۔ تو آج کے بس یہی تھا کہ اگر ہمارے ادارے اور ہمارے لوگ اداروں کے پاکستان کے ساتھ محبت کرتے تو سقوط ڈھاکہ کبھی نہ ہوتا۔